السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ آج کے دن کرنے والے خاص وظائف، خاص اعمال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ ان وظائف کو اپنا جو کوئی بھی جائز مقصد سوچ کر کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ جائز مقصد آج ہی کے دن ضرور قبول ہوگا۔ جمعہ کا جو دن ہے بہت ہی خاص ہے۔ اس دن کی جو فضائل ہیں، اس دن کے جو وظائف ہیں، اعمال ہیں، وہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ سنت کہلاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اگر کوئی انسان سمجھے۔ یہ اعمال جو ہوتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو بے شک دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ پہلے جمعہ کے دن کرنے والے کچھ خاص اعمال شیئر کرتی ہوں۔ اس کو جمعہ کے دن لازمی کیا کریں، کیونکہ یہ جو عمل ہے ان میں سے کچھ عمل جو ہے وہ ہم پر فرض ہیں، کچھ سنت ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کر لیا جائے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سے راضی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں نماز جمعہ کی پابندی کرنا۔ نماز جمعہ جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے، اس جماعت کے ساتھ اس کو خاص طریقے سے ادا کرنا بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ دوسرا، غسل جمعہ، یعنی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ تو آپ جمعہ کی نماز کی جب تیاری کرتے ہیں تو اس سے پہلے غسل لازمی کیا کریں۔ تیسرے نمبر پہ ہے مسواک کرنا۔ نماز جمعہ سے پہلے مسواک کرنا بھی سنت میں شامل ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے خوشبو لگانا۔ نماز جمعہ سے پہلے خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ مسجد میں جلدی پہنچنا بھی سنت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی سنت ہے۔ جمعے والے دن خاص طور پر درود پاک کی کثرت کر دینا بھی سنت میں شامل ہے۔ یعنی کہ جس قدر آپ اس میں نیک عمل کرتے جائیں گے، نیکیوں والے کام کرتے جائیں گے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ان کی محبت کا جو تعلق ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر آپ جو بھی مانگتے ہیں پھر اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے جب انسان کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہو جاتا ہے۔ درود پاک جو ہے جیسے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، جو کہ ہمارے پیارے اللہ عز و جل کا عمل ہے، یعنی کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفار کرنا، یعنی کہ جمعہ کے دن جیسے ہی جمعہ کے دن آغاز شروع ہوتا ہے تو آپ استغفار کر کے جب اس کو شروع کرتے ہیں تو بے شک آپ کے جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے استغفار انسان کو لازمی کرنا چاہیے۔ نیکی کا کام کرنے میں انسان کو پہل کرنی چاہیے، یعنی کہ جمعہ کے دن نیکی کا کام کرنے سے انسان کو انتہائی یعنی کہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں آپ کے ساتھ خاص جو وظائف شیئر کروں جمعہ کے دن کرنے میں، تو جمعہ کے دن کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس بھی مقصد کو لے کر آپ جس بھی چیز کو لے کر کسی بھی وظیفے کو، قرآنی آیت کو جب پڑھتے ہیں تو بے شک اللہ پاک آپ کی اس نیت کے مطابق اس کے وظیفے سے آپ کو بہت سے اجر و ثواب عطا فرماتے اور آپ کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اس دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورہ کہف کی تلاوت جو ہے جمعہ کے دن جو کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ فضیلت والی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، جو بھی شروع دن میں اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ استغفار کا وظیفہ، یعنی کہ آپ پورا دن چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے اس میں بہت سی ایسی ساعتیں یعنی کہ بہت سی ایسی گھڑیاں آتی ہیں، لمحات ایسے آتے ہیں جس میں انسان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس میں خاص جو وقت بتایا گیا ہے وہ عصر سے اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، یعنی کہ جیسے عصر کی اذان ہو جائے اور جیسے ہی وقت مغرب آنے لگے تو اس کے پہلے جو درمیان کا حصہ ہے اس میں جس قدر آپ سے ہو سکے دعائیں کرتے جائیں، جس قدر آپ کے دل میں دعائیں ہیں آپ کرتے جائیں۔ اگر آپ زبان سے کہہ نہیں سکتے تو اپنے دل میں ان دعاؤں کو لازمی رکھیں۔ دل میں بھی اگر آپ دعاؤں کو مانگتے جائیں گے، دعاؤں کی التجائیں پیش کرتے جائیں گے، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کی دل میں مانگے جانے والی دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائے گا، صرف اس لیے کہ آپ جمعۃ المبارک کے خاص گھڑیوں میں دعا مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ جمعہ کے دن ان سب اعمال کو کر لیں گے تو اگر اس دن آپ کوئی بھی خاص مقصد کو لے کر وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، خواہش ہے، تو اگر آپ جمعہ کے دن اس عمل کو کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو انشاءاللہ عز و جل جمعہ کے روز اس عمل کو کر لینے سے آپ کا وہ مقصد ضرور قبول ہوگا اور آپ کو اس مقصد میں جائز کامیابیاں نصیب ہو جائیں گی۔
عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جیسے جمعہ کے روز آپ بعد نماز جمعہ کھڑے ہوں گے، یعنی کہ جیسے ہی آپ نے جمعہ کی نماز ادا کر لی تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ آپ اس عمل کو جانماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کو آسانی ہو ویسے ہی آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی ہیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ رو گر گرا کر، جس طرح بھی آپ چاہیں اللہ پاک سے دعائیں کریں، التجائیں کریں اپنے مقصد کو لے کر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مقصد ہے آپ کو اس میں ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ نے یہ عمل 7 ہفتے تک کرتے جانا ہے اسی طرح۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی جو قسمت ہے وہ کھل جائے گی، بندشیں ہیں کاموں میں تو وہ ختم ہو جائیں گی، ناممکن کام انشاءاللہ تعالیٰ تمام کے تمام ممکن ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جمعہ کے دن یہ خاص اعمال جو وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، آپ نے ان سب کو بھی کرتے جانا ہے، اور اس مقصد کو لے کر، یعنی کہ اس خاص وظیفے کو لے کر، اپنے مقصد کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو بے شک آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ تو اس لیے جمعہ کے دن اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ہرگز مس مت کیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی لمحات میں آپ کو آپ کے مقصد کی جو جائز کامیابی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔